ایک مومن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یقین کامل اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم زندہ ہی ناموس رسالت کی برکت سے ہیں۔ جب تک ہماری وابستگی اور غیرت ایمانی کا تعلق ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کامل رہے گا، تب تک ہم بھی زندہ ہیں اور ہمارا ایمان بھی زندہ ہے۔ اگر یہ رشتہ کٹ گیا یا کمزور ہو گیا تو سمجھ لیں ہم زندہ ہو کر بھی مردوں میں شامل ہو گئے، کیونکہ ایمان جو باقی نہ رہا۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاجدار انبیاء، آقا دو جہاں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا حکم، ان کے ادب کا حکم قرآن کس طرح سے دے رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرو۔ تفسیر و نحو کے ایک بہت بڑے امام ہوئے ہیں، مبرد ان کا نام ہے۔ وہ اپنی تفسیر کے اندر توقیر کا معنی کرتے ہیں ادب میں حد سے بڑھ جانا، وَتُعَزِّرُوهُ تعظیم، وَتُوَقِّرُوهُ تکریم۔ یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، لیکن وَتُعَزِّرُ تعظیم ایک حد کے اندر ادب کرنے کو کہا جاتا ہے، جس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب آ جاتا ہے۔ لیکن وَتُوَقِّرُوهُ توقیر، تکریم، حد سے بڑے ہوئے ادب کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کا حد سے بڑھ کر ادب کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور جب میرے محبوب کی باری آئے تو ادب کی ساری حدیں توڑ کر ادب کرو، میرے محبوب کی تعظیم کرو، تکریم کرو۔ تو اب یہ کچھ لوگوں کا اعتراض کرنا کہ تم نبی کا ادب کرتے کرتے حد سے کیوں بڑھ جاتے ہو، تو یہ قرآن سے بغاوت ہے، اللہ سے بغاوت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نہیں کہنا اور نہ ہی خدا کا بیٹا کہنا ہے۔ باقی ان کی شان میں جو بھی کہو گے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام سے، ان کی شان سے کم ہی ہوگا۔ حضور سے اوپر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اللہ بغیر حد کے ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق حق ہے، جو اس فرق کو مٹائے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور خالق اور مخلوق کے علاوہ اگر کوئی اور فرق اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ڈالے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ یہ نہایت مختصر انداز میں آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور ان کی تعظیم و تکریم کے حوالے سے آگاہ کر دیا کہ قرآن نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے کیا حکم دیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب حد سے بڑا ہوا ادب ہے، ان کے ادب کی، تکریم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بے ادبی رسول کیا ہے۔ عام لوگوں کے لیے بے ادبی کا مفہوم کچھ اور ہے۔ کسی نے والدین کا کہا نہ مانا، زبان درازی کی، کسی بڑے سے لڑائی جھگڑا کیا، کسی کو گالی دی تو وہ بے ادبی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کے ادب کی، اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے، آپ کا ادب اور تعظیم بیان کر رہا ہے، لیکن وہ ایک حد کے اندر رہتے ہوئے، ڈرتے ہوئے بیان کر رہا ہے کہ کہیں آقا علیہ السلام کا ادب بیان کرتے حد سے نہ بڑھ جائے، تو وہ بے ادبی رسول کر رہا ہے۔ اب وہ چاہے مبلغ ہے، مصنف ہے، مقرر ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، وہ اللہ کے محبوب کے حد سے بڑے ہوئے ادب کو کھینچ کر حد کے اندر بیان کر رہا ہے، کنجوسی اور بخل کے ساتھ، تو وہ بے ادبی رسول کر رہا ہے، بخل فی نفس کر رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہو جانے کا شعور تک بھی نہ ہو۔ غور فرمائیے، اس آیت کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی معجزے سے انکار کرنے والے کے بارے میں نہیں کہا گیا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی وسعت اور
حسن و جمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور تصرفات، غرض کسی بھی طرح کا ظاہری فعل بیان نہیں کیا گیا جس کے کرنے سے منع کیا گیا ہو۔ صرف ایک بات اللہ منع فرما رہا ہے، میرے محبوب کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، اور ان کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو کہ ایسا کرنے سے تمہارے تمام نیک اعمال، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، حتیٰ کہ حج، سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے۔ حج ایک ایسی عبادت جو ساری زندگی میں صرف ایک بار کرنے کا حکم ہے، اور وہ بھی اگر صاحب استطاعت ہو تو فرض ہے، وہ تک باقی نہ رہے گا۔ اور غور فرمائیے، اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ تنبیہ کر رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے، اور فرمایا ایمان سمیت تمام نیک اعمال غارت ہو جائیں گے۔ اس آیت میں کوئی شرط نہیں لگائے گی کہ جان بوجھ کر آواز کو گستاخی کی نیت سے بلند کرے تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، یا کہ گستاخی کی نیت کے بغیر کوئی یوں ہی اپنی آواز کو آقا علیہ السلام کی آواز سے بلند کر بیٹھے تو اس کے اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ ایسی کوئی بھی شرط اس آیت میں نہیں لگائی گئی۔ غضب خدا کا دیکھیے کہ بے ادبی کرنے والے شخص کو اللہ اس بات کا شعور تک نہیں ہونے دیتا کہ اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو گئے، اس کے اندر سے ایمان کی نعمت چھین لی گئی ہے، تاکہ وہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے، توبہ نہ کر لے، کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کے محبوب کا گستاخ توبہ کر کے نجات پا سکے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کا غضب اور کیا ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے تک تو توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں، لیکن گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے توبہ رکھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ توبہ وہ تب کرے گا جب اسے اللہ آگاہ ہونے دے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ادب کا یہ حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف حیات ظاہری ہی کے لیے نہ تھا، بلکہ حضور کہ روضہ اقدس کی جالیوں کے پاس آج بھی یہی حکم قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائے نہ مت کہا کرو، بلکہ ادب سے انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے کہا کرو، اور ان کا ارشاد بغور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں تشریف فرما ہوتے اور انہیں کسی بات کی سمجھ نہ آتی تو وہ یوں عرض کرتے، رائنا، یعنی رعایت فرما دیں، حضور شفقت فرما دیں، یہ بات سمجھ نہیں آئی، دوہرا دیں۔ لیکن یہودی جو کہ دشمن اور گستاخ تھے، وہ رائنا کے لفظ کو بگاڑ کر رائنا، زبان کو موڑ کر یہ لگا کر کہتے، جس کا مطلب معاذ اللہ ہمارا چرواہا ہے، اور بھی اس لفظ کے کچھ الٹے معنی نکالتے جو کہ بے ادبی والے تھے۔ یہی لفظ ایمان والے اچھے معنی میں استعمال کرتے، جبکہ کفار، یہودی اور گستاخ اس لفظ کو بے ادبی کے معنی میں استعمال کرتے۔ لہٰذا اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ ادب والا لفظ بھی استعمال کرنے سے منع فرما دیا، جس کا کوئی معنی بے ادبی والا نکالا جا سکتا تھا۔ وہ لفظ بھی اٹھا کر لغت سے باہر پھینک دیا اور حکم دیا، انظرنا، نظر کرم فرما دیں، یہ کہا کریں۔ اب میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا اللہ نے قرآن میں کسی جگہ کسی کو گالی دی؟ آپ سارا قرآن پڑھیے، آپ کو کسی جگہ گالی نہیں ملے گی سوائے ایک مقام کے جہاں گستاخ رسول کو اللہ نے گالی دی ہے۔ اللہ نے 9 رذائل، 9 بری خصلتیں گستاخ رسول کی گنی، مثلا کثرت سے جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، چغل خور ہے، بدبخت ہے، اچھائی سے روکنے والا ہے، برائی کی طرف لے جانے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے۔ اس طرح کے 8 برے خصائل اللہ نے بیان کیے، لیکن غضب الہی کو پھر بھی تسکین نہ ہوئی تو 9ویں گستاخ رسول کو گالی دی، کہا وہ نطفہ حرام ہے، اتلم بعد ذالک زنیم،
جو بد مزاج درست خو ہے، مزید برآں بد اصل بھی ہے۔ بد اصل سے مراد نطفہ حرام ہے۔ محبوب جس نے تیری گستاخی کی وہ نطفہ حرام ہے۔ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں ذنیم کے معنی حرام زادہ کے الفاظ میں لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ امام قرطبی نے تفسیر القرطبی میں ذنیم کے معنی یہی لکھے ہیں۔ اگر ہم بات کریں دور جدید کے مفسرین کی تو الشیخ محمد علی صابونی جو مکہ میں عبدالعزیز یونیورسٹی کے 28 سال تک تفسیر کے امام رہ چکے ہیں، اصول تفسیر اور فن تفسیر میں امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی تفسیر صفوۃ التفاسیر میں ذنیم کے معنی حرام زادہ کے ہی لکھے ہیں۔ یہ وہ تفسیر ہے جو سعودی حکومت اپنے خرچے پر چھاپ کر حجاج کو اور عمرہ پہ جانے والے افراد کو محکمہ حج و اوقاف کے سرکاری دفتر سے فری دیتی ہے۔ امام قرطبی تفسیر القرطبی میں لکھتے ہیں، ولید بن مغیرہ نے جب یہ ساری باتیں سنی تو وہ دوڑتا ہوا گھر گیا اور تلوار نکالی، اپنی ماں سے کہا، یہ تلوار دیکھ رہی ہے، آج سچ سچ میرے سوال کا جواب دے۔ مسلمانوں کے نبی نے آج میری 9 خصلتیں بیان کی ہیں، 8 وہ ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور خود فیصلہ کر سکتا ہوں کیونکہ ان کا تعلق میری سیرت اور کردار کے ساتھ ہے۔ وہ 8 درست ہیں، لیکن آخری بات کہہ دی کہ یہ حرام زادہ ہے، اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، تو کر سکتی ہے۔ مجھے سچ بتا دے، کیا میں حلالی ہوں کہ حرامی ہوں؟ نہیں تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا، کیونکہ مسلمانوں کے نبی جو بات کرتے ہیں سچ کرتے ہیں۔ ولید کی ماں نے کہا، تمہارے باپ میں اتنی جسمانی صلاحیت نہ تھی کہ اس سے اولاد ہوتی، سو تجھے میں نے ایک چرواہے سے بدکاری کر کے حرام طریقے سے حاصل کیا۔ مسلمانوں کے نبی نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ کافر سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ نطفہ حلال ہے تو گستاخ رسول نہیں ہو سکتا۔ گستاخ رسول کا تعلق جس رنگ و نسل اور مذہب سے ہو وہ نطفہ حرام ہے۔ اول تا آخر سارے کا سارا ایمان ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور سارے کا سارا کفر گستاخی رسول ہے۔